الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین، اہل اسلام، آپ نے شاہ صاحب کا نورانی وجدانی بیان سماعت کیا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس خرابی طبع کے باوجود حاضر ہوں۔ میری اتنی صحت اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارے بڑے پیارے اور محبوب ہیں عزیزم اللہ دتا صاحب اور ان کے رفقا، تو حاضری کے لیے بیان تو شاہ صاحب نے فرما دیا، تو حاضری کے لیے چند گزارشات میں بھی پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو ان کو یہ عادت تھی کہ جب وہ حضور کی خدمت میں آتے تو اکثر اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کی آواز اور لہجہ بلند تھا، کسی وجہ سے بلند آہنگ کے مالک تھے۔ تو انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ حضور کی محفل میں تشریف لائے۔ اتفاقاً کچھ عرب کے رؤساء، بڑے لوگ اس وقت حضور کے پاس بیٹھے تھے اور دینی گفتگو چل رہی تھی۔ دین کے بارے میں باتیں ان سے
امراء یعنی امیر لوگوں سے، بڑے لوگوں سے دین کی باتیں چل رہی تھی۔ تو وہ آئے، تو وہ چونکہ سنتے بھی کم تھے، بولتے اونچا تھے، تو آنکھوں سے نابینا تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیے۔ حضور کے ماتھے پر بل آیا، ماتھے پر بل آیا، آپ بل سمجھتے ہیں؟ ماتھے تے وٹ پہ گئے۔ حضور کی پیشانی پر بل آیا اور آپ نے اس کو دیکھا، منہ سے نہیں حضور بولے، صرف ماتھے پر شکن آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر صحابی کے بارے میں شکن آئی، تو فرمایا اللہ نے اسی وقت جبریل کو کہ جاؤ اور میرے نبی سے کہو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ مفہوم یہ ہے کہ محبوب یہ جو اعمی اندھا نابینا صحابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے لیے ماتھے پر تیوری چڑھائی، ماتھے پر پھیلایا۔ محبوب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ان سے زیادہ عشق والا ہے، تو اللہ نے حضور کو ماتھے پر صحابی کے بارے میں تیوری چڑھانے اور بل لانے سے، شکن ڈالنے سے روکا۔ اب آپ نے بات کو سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے اندر جو تنبیہ ہے اور اس کے اندر جو راز چھپا ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر خالد صاحب آپ بیدار ہیں تو وہ راز سن لیں کہ اللہ اپنے محبوب نبی کے ماتھے شریف پر صحابی کے لیے بل برداشت نہیں کرتا۔ آپ مقام صحابہ کو اگر سمجھنا چاہیں تو صحابی وہ ہے کہ اپنے محبوب نبی کو اللہ فرماتا ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ محبوب یہ آپ کا نوکر اور آپ کا صحابی ہے، ماتھے پر بل نہ چڑھائیے۔ تو جو اللہ نبی کو صحابی کے بارے میں ماتھے پر شکن نہیں ڈالنے دیتا، وہ اللہ تمہیں تبرہ کرنے اور گالیاں نکالنے پر کیسے معاف کرے گا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا اب کہ نہیں آیا؟ یہ لوگ کیا جانیں کہ صحابہ کا عند اللہ مقام کیا ہے۔ یہ عجائبات میں سے ہے کہ آج کل کے پیروں کے مرید جنت میں چلے جائیں گے اپنے پیروں کی وجہ سے، اور کائنات کے سب سے بڑے
پیر کے مرید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لوگوں کے نشانے پر ہے۔ اس کے پیچھے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، عزت اور رفعت کو گھٹانے کے درپے ہیں۔ 1400 سال سے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ فقیر کا یہ جملہ لکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوں گے بھی نہیں۔ اللہ کیسے بزرگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اور کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی۔ ہمارے ہاں عجیب سا ماحول ہے، پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں رہا، مستند علماء سے سننے سنانے کا رواج نہیں رہا، نیٹ سے غلاظت اٹھا کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، نیٹ سے گندگی اٹھا کر اپنے دماغ میں خناس بھر لیتے ہیں، اور ان پاکان امت کے لیے دل میں بغض پال لیتے ہیں جن کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھ دی، اب اس کا ایک اور پیارا جو ریلیٹڈ بات ہے اس آیت کے ساتھ، وہ بھی سن۔ حضرت عمر کے زمانہ میں ایک بندہ یہ سورت عبس وتولی، جس میں اللہ نے حضور کو منع فرمایا تیوری چڑھانے، فجر کی نماز میں ہر روز یہ سورت پڑھتا قرآن کی۔ اب آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، سورت قرآن میں ہے نا جی، عبس وتولی، تو پڑھنا غلط تو نہیں ہے، مگر وہ کیسے سنی تھے اس دور کے، انہوں نے حضرت عمر کی بارگاہ میں اس کی شکایت کہ ہماری مسجد کا امام ہر فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے۔ تو شکایت چونکہ حضرت عمر کی بارگاہ میں تھی، تو اگر ہم بظاہر سوچیں تو یوں لگتا ہے کہ اگر شکایت تھی تو حضرت عمر کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بات تو ہے مگر قرآن کی صورت ہے، پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔
مگر وہ حضرت عمر تھے، وہ جانتے تھے یہ سورت کب اور کیوں اور کیسے نازل۔ فرمایا اس امام مسجد کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو کوئی خالد کو جگاؤ، اچھا، کہ تو ہر فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں پڑھتا ہے؟ یہ ہے بات۔ اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں محبت ہے؟ یہ جو مولوی ہیں نا، ہر تقریر میں پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، تو انہیں قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور والی آیت نہیں ملتی۔ یہ ہر تقریر میں یہی پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ تو سوال ہے کہ ہے تو یہ آیت ہی، مگر ہر تقریر میں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سوال حضرت عمر نے کیا کہ یہ سورت تم ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا محبت ہے اس سورت سے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں محبت ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں اللہ نے حضور کو تنبیہ کی ہے۔ تو چونکہ پورے قرآن میں تو اللہ ناز ہی اٹھاتا رہا، شان ہی بیان کرتا رہا، لیکن اس منافق کو لگا کہ اس میں شاید تنبیہ ہے، تو یہ تنبیہ نقص کی علامت ہے۔ حالانکہ اس میں بھی حضور کا پیار ہے۔ جس کے نوکر اتنے پیارے ہوں ان کا آقا اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ صحابی کے ساتھ پیار بھی تو حضور کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے کہ اس میں تنبیہ کی گئی ہے حضور کو۔ آپ نے فرمایا تو اس لیے پڑھتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ اندر گئے اور تلوار لائی۔ واہ اے عمر تیری غیرت پہ صدقے، اور اس مولوی کی گردن اڑا دی کہ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی نیت حضور کے خلاف رکھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی نیت تنقیص کی رکھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی شان حضور کی گھٹانے کی نیت سے پڑھتا ہے۔ تیری سزا یہ ہے، یہ بارگاہ ایسی ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدیں جا۔ اس جگہ تو سانس اونچی لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اللہ کو وہ پسند نہیں جو بارگاہ نبوی میں اونچی بولتے ہیں، اللہ کو وہ پسند ہیں جو محبوب کی بارگاہ میں آواز کو جھیکا رکھتے ہیں۔ کیا سمجھا ہے انہوں نے بارگاہ مصطفی کو، اور کیا جانا ہے انہوں نے صحابہ کو۔ اس کائنات میں
اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تربیت یافتہ جماعت ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہے۔ مگر یہ بدبخت لوگ کیا جانیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کی خدمات دین کیا ہیں۔ بخدا آج کل کے جو یہ پیر ہیں، انہوں نے کسی نے ایک مسجد بنا ڈالی، کسی نے کوئی ایک مدرسہ بنا ڈالا اور خود کو چمپئن سمجھتے ہیں، دین میں ٹارزن بنے پھرتے ہیں، کبھی فلائنگ کک لگائی تو یہاں، کبھی فلائنگ کک لگائی تو وہاں۔ تو میں نے کہا مسٹر ٹارزن، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اور مدرسہ بھی دیکھ جو تو نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے تو بنائے، اور ان میں سے پتہ نہیں کتنا مال خود ظالم تو نے کھایا، اور پھر ان صحابہ کو دیکھ جن پر بکواس کرتا ہے تو، تان کرتا ہے کہ مدینہ شریف سے لے کر قسطنطنیہ کی دیواروں تک اور مدینہ سے لے کر شمالی افریقہ تک اور مدینہ شریف سے لے کر باب الاسلام سندھ تک جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے پرچم کو اٹھا کر لہرا دیا تھا تو ان پر تنقید کرتا ہے۔ پنجابی وچ انواندے نے ذات دی کور کرلی تے چھتیراں نو جپے۔ یہ اتنی اوقات کے مالک نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ ویوز حاصل کرنے کے لیے اب یہ روافظ سے گلہ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں روافظ سے گلہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کوئی بچھو سے کہے کہ تو ڈنگ کیوں مارتا ہے، سوال بنتا نہیں۔ ٹھواں ہوئے تو ڈنگ نہ مارے ہو کہ میں سکتا ہے؟ رافضی ہو اور صحابہ کی بے ادبی نہ کرے یہ تو ممکن ہی نہیں، پھر وہ رافضی نہیں ہوگا۔ رافضی ہوگا تو صحابہ پر تان کرے گا، مگر یہ تو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور سنیت کے نام پر ظالم کھاتے ہیں اور پھر روافظ سے اتحاد فرماتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اکثر لوگ آپ میں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نماز کی بات ہی نہیں کرتے، آپ آتے ہیں تو داڑھی شریف کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں مگر ناموس صحابہ سے ذرا کم کرتے ہیں۔ تو پھر سوال ہوگا ناموس صحابہ کو بیان کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے کرتا ہوں کہ اس پر حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ نماز، داڑھی، حج، عبادات قبول اس کی ہیں جس کا عقیدہ صحت مند، جس کا عقیدہ صحت مند نہیں ہوگا اس کو نماز پڑھنے کا، داڑھی رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ معروضات پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، آپ کو
روحانی اشارے سمجھنے ہوں گے، روحانی اشارے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ حضور نے کسی خاص نگاہ سے یہ فیصلہ فرمایا تھا، کسی خاص نقطہ نظر سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باقی صحابہ روضہ شریف کے باہر رہیں گے، ابو بکر اور عمر روضہ شریف میں میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ نقطہ دنیا روحانیت میں امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمیں الگ الگ نہ سمجھنا، ہم ساتھ ساتھ ہیں، ہم ساتھ تھے، ہم ساتھ ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے، یعنی رسول اللہ اور صحابہ۔ اگر آپ کو بارگاہ نبوی سے وصال چاہیے، بارگاہ نبوی سے فیضان چاہیے، تو آپ کو صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے نوجوان بچے آج کل ان کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں، اور وہاں سے نکلتے ہیں تو رنگ برنگی چوڑیاں لے کر پہن لیتے ہیں، حالانکہ مردوں کو یہ مینا ہوا کرتا تھا کہ تو منگا پا لیا۔ آج کل لڑکے خود ہی چوڑیاں پہن کے پھرتے ہیں، اور یقین فرمائیں ابھی بازار میں ایک بچہ مجھے ملا، اس کے کان میں بالی تھی، یہاں بازار میں دور کی بات ہوئی، اس کے کان میں، آپ نے بھی نوٹس کیا، اس کے کان مبارک میں، کان شریف میں بالی لٹکی ہوئی تھی، ہاتھ میں چوڑیاں آ گئیں، کان میں بالی آ گئی، تو بیٹا اب ناک ہی رہ گئی، اس میں بھی کچھ ڈال لو تاکہ بہنوں کے ساتھ اکٹھا ڈانس کر سکو اور اکٹھے رہ سکو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے لڑکا کون ہے۔ وار تہذیب یورپ، تو نے کیسا امت کے نوجوانوں کو گھیرا ڈالا ہے، یہ فیس بک کے غازی اور سدھو موسے والا کی کے فوج کے سپاہی، عظیم ٹک ٹاکر اور فلموں اور ڈراموں کے شیدائی، میں کہتا ہوں کہ پہلے علماء کے نام لمبے ہوا کرتے تھے، اب ان کے لمبے ہوں گے، بال بھی لمبے ہوں گے اور ان کے نام بھی لمبے ہوں گے۔ یہ ہماری اگلی پیڑھی ہے جو اپنے ناتواں کندھوں پر پاکستان کا وزن اٹھائے گی، ہماری اگلی پیڑھی جو پیڑھی سے اترتے ہیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اجے پوری طرح منجی تو تھلے پیر نہیں دھر دے چلن واسطے تے لکے وچ درد پینا ہون لگ پوندی، ہائے ہو جنیاؤ۔ یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر بیٹھ کر جہاد فرما رہے ہوتے ہیں، مولویوں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، وہاں پر یہ اپنی بکواسات پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، اگر آپ سچا اور کھرا دین لینا چاہتے ہیں تو
آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ سچا اور کھرا دین سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سچے پیروں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ آج کل کے پیروں کے صاحبزادے 99.9% جاہل ہیں اور دین کے دشمن ہیں۔ دین کے دشمن ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا؟ اس لیے کہ ان کو وراثت میں 2-3 ہزار مرید مل جاتے ہیں، جیسے کسی کو بھیڑیں مل جاتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ان کو چھیڑتا ہے۔ تو آج کل کے مرید بھیڑوں کی طرح نہ بنے، انسان بنے اور ہوشیار ہوں کہ اس کے پاس ہے کیا جو ہمیں ہانک رہا ہے۔ آپ کو اگر پیر بنانا ہے تو اس پیر کا عالم ہونا شرط ہے، ورنہ رہنے دیں۔ رسول اللہ بھی تو ہمارے پیر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین کی توفیق بخشے۔ آپ مساجد کو آباد فرمائیے اور مساجد میں تشریف لائیے، اپنے چہرے پر سنت سجائیے۔ مجھے داڑھی اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے۔ مجھے داڑھی اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ میرے محبوب نبی کی سنت ہے۔ مجھے داڑھی اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ میرے باپ علی حسن حسین سرکار کی سنت ہے۔ مجھے داڑھی اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ مجھے داڑھی اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ داڑھی شریف صدیوں سے امت میں متواتر سنت ہے جو عمل پذیر ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ اس سے ملحدین کو درد بڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ رکھنی چاہیے۔ جو الہاد پرست ہیں نا، ایتھیسٹ، ان کو مولوی دیکھ کر درد ہوتی ہے، اس لیے نوجوانوں کو چہرے پر حضور کی سنت سجانی چاہیے تاکہ ملحدین کو درد اور زیادہ ہو۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ آپ سب کو اور عزیزم اللہ دیتا صاحب کو، فاروق صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو اللہ برکت دے اور سب کو جزائے خیر۔